الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام یاران طریقت کی خدمت میں سلام عاجزانہ آپ سب کی خدمت میں قبول و مقبول فرمائیے۔ جو ہم نے پہلی نشست سیکھی تھی وہ ابتدائیہ تھا۔ اصل میں ہم نے ذکر کی اہمیت اور لطائف کے حوالے سے سیکھا۔ لطائف خمسہ کا جو پہلا سبق تھا، یعنی روح کا جو پہلا سبق تھا، اس کے بارے میں سیکھا۔ کتنے سلاسل کے حوالے سے سیکھا؟ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، اویسی، شاذلی، 6 جو بنیادی سلاسل ہیں۔ ان 6 کے 6 سلاسل کے حوالے سے ہم نے مقام قلب کی پہلی تربیت لی تھی۔ صحیح ہے؟ اچھا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو نوٹ کیا ہوگا۔ دیکھیں، نوٹ کریں گے اس کا فائدہ دیکھیں یہ ہوگا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے نوٹ ہی کرے تھے۔ جس نے ہمارے مرشد کریم نے ہمیں سکھائی جو چیزیں ہم نوٹ کرتے تھے اس چیز کو، تو میں نے خیر 12 بجے کمپیوٹر استعمال کرنا آتا تھا، میں نے اس کو اپنے پاس ایز اے کتابی صورت بنا کے سیو کر لیا، ورنہ میرے پاس ڈائری اپنی موجود ہے، اس کے اندر لکھا ہوا بھی ہے، اپنے ہاتھ کا بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ نوٹ کرنے کا فائدہ ہے۔ یہ پتہ ہے کتنے سال پرانا ہے؟ تقریباً 23 سال ہو گئے اس کو لکھے ہوئے، اور یہ میرے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ یہ کوئی کتاب نہیں ہے، آپ یقین جانیں گے کتاب نہیں ہے، یہ نوٹس ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ نوٹس ہے باقاعدہ۔ تو یہ دیکھیے گا، یہ نوٹس ہے۔ یہ کوئی کتاب، مطلب کتاب آپ سمجھیں کہ کتاب ہے نہیں، کتاب میں نے بنا دی اس کو، نوٹس کو پرچیز بنا کمپائل کر کے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ لکھنا کام آتا ہے۔ ایک خاص ربط ہے انسان کے لکھنے میں، کہ جب انسان لکھتا ہے نا تو اس کے لکھنے کی تاثیر اس کے روح تک منتقل ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے جب دماغ میں چیز جاتی ہے، کیونکہ دماغ پورے وجود کا ایک کمانڈ سینٹر ہے، جب اس کمانڈ سینٹر کے اندر وہ کمانڈ جاری ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے اس کا ایفیکٹ پورے وجود پہ ہمارے پڑتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو ہم نے صرف اس وقت قلب کے جاری ہونے کی اہمیت پہلے سبق کے بارے میں سیکھی تھی۔ صحیح، ذکر کی اہمیت ہم نے سیکھی، روح کے بارے میں ایک مختصر سی بات اور تعریف آپ کی خدمت میں پیش کی گئی سورہ بنی اسرائیل کی آیت کی روشنی میں۔ بیت اور مرشد کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا۔ صحیح ہے، یعنی یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ پھر ہم نے سورہ مائدہ کے حوالے سے تذکرہ کیا، وہ کیا تھا کہ وابتغوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، یہ ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ صحیح ہے، تو یہ 2 باتیں آئیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث کا بھی ہم نے تذکرہ کیا کہ ہمارے جو دل ہیں، صحیح ہے، یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تشریف رکھیے گا۔ دل جو ہے ہمارے، یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے بھائی، کہ قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالیٰ، مومنین کے دل اللہ کے عرش ہوتے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے، قلوب المؤمنین بیت اللہ تعالیٰ، مومنین کے دل اللہ کا گھر ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم نے اس کے بارے میں تذکرہ کیا۔ پھر ہم نے 6 سلاسل کے بارے میں جو میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کری، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، اویسی اور شاذلی۔ صحیح ہے، یہ حضرت قادری حضرت حضور غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہوا۔ صحیح ہے، اور اس کے بعد حضرت خواجہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے چشتی سلسلہ منسوب ہوا، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے سہروردی سلسلہ منسوب ہوا، حضرت باولک نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے نقشبندی سلسلہ منسوب ہوا، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اویسی سلسلہ منسوب ہوا، اور حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے شاذلی سلسلہ منسوب ہوا۔ تو یہ 6 اکابر مشائخ ہیں جن سے روحانی امانتیں آگے منتقل ہوتی چلی گئی۔ اور انہوں نے کہاں سے حاصل کری، انہوں نے کیسے حاصل کری؟ ظاہری بات ہے، آپ ان کے شجرے دیکھیں گے۔ جب ہم شجرے دیکھتے ہیں، یہ بات بھی ہوئی یاد رکھیے گا کہ من صافانی صافا، میرے جس نے ہاتھ ملانے والے سے ہاتھ ملایا گویا اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، یہ روایت ہے۔ بہرحال، تو سلاسل کے جتنے بھی جیت بزرگان دین ہیں، صحیح، ان کو یہ غریبات مشیخت کے درجے پر پہنچے۔ جب ایک انسان ولایت کے منصب پر آتا ہے اور اس ولایت کے منصب سے ہوتبا اور مزید آگے کی طرف ترقی کرتا ہے، یعنی مشیخت کے درجے پہ جاتا ہے، تو اس شخص کے وجود سے ایک روحانی سلسلہ اللہ تعالیٰ جاری فرما دیتا ہے۔ یہ اصول یاد رکھیے گا۔ اور اسی اصول میں ایک بات اور عرض کروں کہ یاد ہوگی آپ کو، یقین یاد آئے گی، کیونکہ کسی کلاس کا بھی اوور ویو لکھا ہوا چل رہا ہوں بہت مختصر انداز میں، کہ
آپ کے کیا کہتے ہیں دوسری پڑھی گا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ کا یا سیدی یا نور اللہ. تو بات یہ چلی تھی کہ قلب سے جب بندہ ذکر کرتا ہے اللہ کا تو وہ ایک دفعہ پڑھے گا یا کتنی دفعہ پڑھے گا؟ کسی کو یاد ہے میں نے کیا بتائی تھی بات؟ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. صحیح ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر اللہ ایک مرتبہ اپنے دل سے پڑھتا ہے تو گویا 2,86,00,000 مرتبہ پڑھ رہا ہوتا ہے. وجہ کیا؟ ہاں وجہ کیا؟ دل کا جو تعلق ہے نا پورے وجود میں ہماری نسوں کا نیٹ ورک ہے، وینز کا جو نیٹ ورک ہے اس کا تعلق ہی دل سے. تو جب دل اور دل بیسکلی کام کیا کر رہا ہوتا ہے؟ پمپ کرتا ہے بلڈ کو پورے ہمارے سرکولیٹ کرتا ہے باڈی کے اندر، پورے خون کو ہماری باڈی میں سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے مستقل. صحیح. تو جب بندہ اللہ کا نام دل سے لیتا ہے تو وہ روشنی اللہ کے نام کی پورے وجود میں سرایت کرنا شروع کر دیتی ہے. جب وہ پورے وجود میں سرایت کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس حد تک اللہ کا بندہ وہ دل سے پڑھ رہا ہوتا ہے ذکر، قلبی ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ سعادت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ چیزیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی اس کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. کیا؟ وہ ذکر کی برکت سے. وجہ کیا تھی کہ اس اللہ کے نام کی نورانیت اس کے وجود میں بڑھتی چلی جاتی ہے، روشنیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس حد تک روشنیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں کہ سامنے کے اندھیرا خود بخود چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. وجہ یہ تھی. تو اس لیے میں نے کیا کہتے ہیں تاکید کری تھی کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 11 مرتبہ اللہ کا ذکر کریں گے. آج ہم ذکر کی بھی مشق کریں گے، یاد رکھیے گا. تو تصوف کے اندر تصور ہے، تصور کے اندر تصوف نہیں ہے، یاد رکھیے گا. تصور تو ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے افضل نعمت اللہ تعالیٰ کی پتہ ہے کیا ہے؟ صحت ہے. صحت یاب رہنا سب سے عظیم نعمت ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے سوالات کیا کرتے تھے نا، کلام فرمایا کرتے تھے، یا اللہ تیری سب سے بڑی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے کون سی جو انسان کو جب تو نے دی ہے اس طرح؟ صحیح ہے. وہ کیا ہے؟ وہ نعمت کون سی ہے؟ صحت یابی، صحت ہونا. اور ان تمام نعمتوں میں سے جو افضل نعمت ہے جانے کا آنے سے ذات مبارک ہے، یاد رکھیے کیونکہ وہ اصل ہے. اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. صحت بھی آسان کی بات ہے. صحیح ہے. تو آج جو ہم سیکھیں گے وہ آج ہم ذہن کے بارے میں سیکھیں گے. ذہن کسے کہتے ہیں؟ بڑا امپورٹنٹ اور بڑا علمی ٹاپک ہے. اگر آپ لوگ اس بنیاد کو سمجھ لیں گے نا، یقین جانیں آپ مراقبہ کرنے میں کبھی پریشان نہیں ہوں گے، آپ تصور کرنے میں کبھی بھی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی، آپ کو مشاہدہ کرنے میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی. صحیح ہے. آپ کو ذکر کرنے میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی. تو یہ بڑی ایسی اصطلاحات ہیں جو میں نے آپ کو پہلی کلاس میں کہی تھی. آج سے پراپر کلاس شروع ہوگی جس میں ہم یہ سیکھ لیں گے. تو انشاءاللہ اس کے بعد والی جو کلاس ہوگی وہ ہم اسی چیز کو فقہی طور پر اور کیا کہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھیں گے. وہ اس کے بعد والی کلاس بڑی انٹرسٹنگ کلاس ہے، وہ یاد رکھیے گا. آپ لوگ یہاں پر مسجد آئے، اپنے گھروں سے نکل کر آئے، ایمانداری سے بتائیے گا کس کس کی نیت تھی کہ میں علم دین حاصل کرنے جا رہا ہوں؟ ہاتھ بلند کر دیں. صحیح ہے، ماشاءاللہ. نیچے کر لیں جن کی نیت تھی وہ بھی پریشان نہ ہو، کیونکہ لا یشق جلیسہ میں آپ داخل ہو گئے. اب سنیے حسن حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ جب بندہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کی راہوں میں فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، بلوں میں چوٹیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. یہ بڑا اعزاز ہے کہ فرشتے آپ کی راہ میں پر بچھا رہے ہیں. اور اگر علماء فرماتے ہیں، یہ بات حدیث کی یہاں ختم ہو گئی، علماء فرماتے ہیں اگر وہ شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا ہے اور اس کے موت اگر اس پہ واقع ہو گئی تو وہ شہید ہو جائے گا. حضرت سوچیں. تو یہ ابھی سے نیت مان لیں، اللہ میری جتنی زندگی تو نے رکھی ہے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں یہ نیت کرتا ہوں میری زندگی کے جتنے لمحات اپنے گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلیں گے، ابھی نکلے نہیں ہے، نکلیں گے اللہ تیری رضا کے لیے نکلیں گے، تو آپ کو انشاءاللہ یہ ضرور نعمت ملے گی. یہ آپ جب تک ذہن نہیں بنے گا، جب تک ہماری ذہن سازی نہیں ہوگی، جب تک ہم اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کریں گے، اس وقت ہمیں یہ نعمت نہیں مل سکتی. یہ ذہن میں رکھیے گا بات. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت چھوٹا سا ایک واقعہ بتاتا ہوں. میری بیٹی ہے مزاح فاطمہ نظامی، صحیح ہے، چھوٹی ہے ابھی. تو ابھی یہ کل کی بات ہے بالکل نا. ہمیں بڑا مزہ آیا. تو بچی نے جلدی جلدی پہننے میں نا الٹے پیر میں چپل پہلے پہن لی، سینڈل اس نے جلدی جلدی میں الٹے پاؤں میں پہلے پہن لی. میں نے دیکھ لی، اچھا پہن لی نا اس نے پوری سیدھے پاؤں میں پہن لی. تو میں نے کہا بیٹا ایک منٹ رکو، دوبارہ آؤ. میں اس کے ساتھ وہیں پر بیٹھ گیا نا.
تو میں نے کہا بیٹا اپنا جو ہے آپ نے جو سینڈل پہنی اس کو اتاریں. اب بچہ تھا کہ بابا آپ کیوں اتروا رہے ہیں؟ میں نے کہا اتاریں تو صحیح. جب اتار لی نا اس نے، میں نے کہا ذرا دوبارہ پہن کے دکھائیں. تو اب اس کو ایک دم بات یاد آ گئی کہ ابا جی نے کہا تھا کہ سیدھے پاؤں میں پہلے چپل پہن لی ہے یا سینڈل پہن لی ہے جوتا پہن لی. تو اس بچی نے اچھا بابا آپ نے مجھے یاد دلا دی یہ بات. تو اتروانے کا مقصد یہ تھا کہ بچہ اپنی آخری عمر کی حد تک یہ بات یاد رکھے گا. یہ ہے تربیت، یہ ہے ذہن سازی. تو جب تک ہم تو چلے جو صاحب اولاد ہے وہ تو کرے، لیکن جو نہیں ہے وہ اپنے آپ کو اپنا یہ پریپئر کریں. ہم میرے استاد نے مجھے اس طرح بتایا کہ میں نے بھی اس طرح یہ حرکت کری، اسی کو گزارے سیدھا مسجد میں. میں نے کہا بیٹا جب نے دوبارہ اتار لیجیے. صحیح ہے. میں آپ لوگوں کی چھوٹی عمر میں تھا یہاں پر، میں ادھر ہی سامنے ہی رہتا تو میرا گھر سامنے ہی تھا. تو میں نے چپل اتاری، وجہ بتائی انہوں نے کہ بیٹا سیدھے پیر میں پہننا جانے کا نا سنت ہے مبارک ہے پہلے. اور جب چپل پہنے تو سیدھے پاؤں میں پہنے، اتارتے وقت الٹے پاؤں سے پہلے اتارے پھر سیدھے پاؤں سے اتارے، بسم اللہ پڑھ کے پہن. یہ نہیں کہہ رہے کیونکہ حدیث میں روایت میں علماء مشاہد یہ فرماتے ہیں کہ مومن پر جو شیطان مسلط ہوتا ہے نا اس میں بڑا بے انتہا مخلوق الحال ہوتا ہے. وہ کیا نہ وہ ڈھنگ سے کپڑے پہن پاتا ہے، نہ ڈھنگ سے کھا پاتا ہے، نہ اس کے بال بنے ہوئے ہوتے ہیں، نہ اس کے ناخن کٹے ہوئے ہوتے ہیں، نہ اس کے پاؤں میں کوئی چپل وغیرہ ٹائپ، وہ ننگا رہتا ہے بالکل. حشر نشر ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے کہ ہم پہ جو شیطان مسلط ہوتا ہے، ہر شخص کے ساتھ شیطان مسلط ہے، یاد رکھیے گا. صحیح ہے. اب یہ بھی ایک وعلیکم السلام ایک کیفیت ہے کہ شیطان اور ابلیس میں کیا فرق ہے یاد رکھیے گا. یہ اس کا حصہ ہے، بہت ضروری ہے بتانا بھی ہے. یہ جو میں آج بتانے والا ہوں نا بہن ہے کیا چیز، یہ اس کی بنیاد بتا رہا ہوں میں آپ کو. شیطان اور ابلیس کا فرق معلوم ہے آپ میں سے کسی کو؟ اچھا شیطان اور ابلیس کا فرق کوئی بتا سکتا ہے کہ شیطان کس کو کہتے ہیں اور ابلیس کس کو کہتے ہیں؟ کوئی کبھی تو ذہن میں زندگی میں آیا ہوگا کہ یار یہ ابلیس کیا ہے شیطان کیا ہے. قرآن میں دونوں لفظ آئے. ابلیس شخصیت کا نام ہے، یاد رکھیے گا. ابلیس شخصیت کا نام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. صحیح ہے. ابلیس کا اصل نام کیا تھا؟ حارث. آسمان میں اس کا نام حارث تھا. معلم الملائکہ تھا، ملائکہ کو تربیت دیا کرتا تھا بھائی. اس کا اصل نام تھا حارث آسمانوں میں. ابلیس یہاں زمین پر آ گیا. تو ابلیس شخصیت کا نام ہے. شیطان جو ہے نا وہ کیفیت ہے، یاد رکھیے گا. ابلیس کی جو نسل ہے، اس کی جو جتنی بھی ذریت ہے، یعنی جتنے بھی اس کے لوگ ہیں، صحیح، یعنی اس سے پیدا ہونے والے اتنے، اس کے کنبے والے، اس کے دائرے میں جتنے بھی لوگ ہیں، ان میں سے ہر ایک جتنے بھی شخصیت ان کو ہم شیطان کا معروف کرتے ہیں، موسم کرتے ہیں، معروف کہہ رہا ہوں. تو وہ جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں. حدیث مبارک میں آیا ہے کہ وہ ہمارے اس کاندھے میں بیٹھا تھا الٹے ہاتھ کے. علماء مشائخ فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، اور جس طرح ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے نا، اس طرح وہ آپ کے دل کی طرف کوشش کرتا ہے کہ وسوسے دل میں داخل کرنے کے لیے. جس میں کامیاب نہیں ہوتا، آپ کے ذہن تک اس کی، دماغ تک اس کی رسائی ضرور ہے. وہ دماغ سے وسوسے آپ کے دل تک منتقل آپ کر رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا. یہ تو بات کلیئر ہوگی. شیطان کسے کہتے ہیں؟ شیطان کیفیت کا نام ہے، یاد رکھیے گا. اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، جیسے بچہ ہے شرارت کرتا ہے، کیا اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یار کیا شیطانی شرارت کر رہے ہو؟ آپ نے کبھی اس کو کہا کہ بھائی تو ابلیسی شرارت کر رہا ہے یا تو ابلیس بنا ہوا ہے؟ کبھی بولا ایسا؟ نہیں نا. ہاں تو کیا کہتے ہیں؟ تو شیطان جو ہے نا، شیطان جو ہے وہ شخصیت نہیں ہے، یاد رکھیے گا. ابلیس دیتا ہوں، وہ ابلیس شخصیت ہے، شیطان کیفیت ہے. جی فرمائیے. حارث تو اللہ کے صفاتی نام. میں نے کہا حارث اس کا نام آسمانوں میں پکارا جاتا تھا جب وہ معلم الملائکہ تھا. ہاں یہ ذہن میں نے اس کے پہلے بول دی تھی، آسمانوں میں اس کا نام تھا. اچھی بات آپ نے ریمائنڈ کر دی، اچھی بات ہے. تو آئیے ہم، ہاں یہاں تک کوئی سوال کسی کے ذہن میں؟ امید کرتا ہوں کہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب جو بات آ رہی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. پر اتنی بڑی چادر ہوگی، ٹاٹ والی چادر ہوگی، پٹسن جسے کہتے ہیں، جس میں ستنیاں لٹکی بھی ہوں گی، تو لوگ اس کو، مریدین ان کو پکڑ کر ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو گے. وقت خلی فی عبادی، وقت خلی جنتی پر عمل ہو رہا ہوگا. ذرا سوچے تو صحیح.
جب میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ. آپ صحیح فرما رہے ہیں بات. سورہ فجر کی آیت, آخری آیت آئی تھنک, 30واں پارہ سورہ فجر. تو اس بات سے پیوستہ بات آ رہی ہے تصور. اب سنیے, تصور ہی کیا ہے؟ توفیق ہے. تصور ہی تحقیق ہے. اور صاحب تصور حق کا یعنی اللہ کا رفیق ہے. جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کے تو بارے نیارے. وہ تو کہتے ہیں میں ہوں تمہارے ساتھ, تم تھوڑی سی توجہ تو لے کر آؤ اس طرف. اور تصور ہی قرب الہی کا طریقہ ہے. تصور ہی قرب الہی کا طریقہ ہے. کل ایک آن لائن کلاس میں لے رہا تھا حافظ صاحب, 23واں مراقبہ, وہ 32واں مراقبہ چل رہا تھا ان کا, اور وہ تھا حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. وہ تھوڑا ایڈوانس لیول کی کلاس تھی, لیکن انشاءاللہ وہ میں کرواؤں گا آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ. حافظ صاحب اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور آپ لوگوں نے, انتظامیہ نے مجھے مہلت دی. میں 35 اسباب جو تمام جمی سلاسل کے یہاں بیان کر دوں گا انشاءاللہ, تربیت کے انشاءاللہ. ہم اس کا پریکٹیکل کریں گے باقاعدہ یہاں پر. تو ابھی حافظ صاحب نے تو کہہ دیا کہ خانقاہ کے اندر, وہاں مزار شریف کے اندر چلے جائے گا, تو میں سمجھ گیا تھا. تو بعض انشاءاللہ یہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ, بالکل جائیں گے. تو اس کی جو کیفیات جو ہوتی ہیں جو آپ لوگوں ہوں گی وہ آپ نوٹ کریں گے. نیکسٹ کلاس میں آپ مجھے نوٹ کر دیں یا میرے واٹس ایپ پہ مجھے واٹس ایپ کر دیں نمبر, یہاں سب کو حافظ صاحب سے لے لیجیے گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو جو اس سے مجھے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ میں علم حاصل کرنے کی یا آپ کی روح میں نور حاصل کرنے کی کتنی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے. تو اسی حساب سے پھر آپ کو ڈوز دی جائے گی, اسی حساب سے پھر آپ کو تربیت کے نکات بیان کیے جائیں گے جیسے یہ چل رہے ہیں. ابھی یاد رکھیے گا دوسرے حصے کا جو تصور ہی کے بارے میں چل رہا ہے, یہ میں ہٹا نہیں ہوں اپنے موضوع سے کہ میں یہ کبھی یہ واقعہ لے آتا ہوں, کبھی یہ واقعہ, یہ قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے قرآن پاک کے اندر. ٹھیک ہے, تو تصور ہی توفیق ہے اور تصور ہی تحقیق ہے. صاحب تصور حق کا رفیق ہے یعنی اللہ کا, اور تصور ہی قرب الہی کا کیا ہے؟ طریقہ ہے. تصور حقیقت میں مجاہدے کے بغیر مشاہدہ ہے. یہ اتنی گہری بات ہے اور انتہائی اہمیت کی حامل بات ہے. تصور کیا ہے؟ حقیقت میں جو ہے نا مجاہدے کے بغیر مشاہدہ ہے. کبھی مجاہدہ کیا آپ لوگوں نے؟ ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا. دیکھیں جتنا کوئی جواب آئے گا میں اپنا کوئی رسپانس کر ڈالوں گا انشاءاللہ, ٹائم ضائع نہیں کریے گا. مجاہدہ کیا کبھی آپ لوگوں نے؟ بولے نا ہاں یا نہ میں, یار یس اینڈ نو, ہاں یا نہیں, آواز سے بول دیں پلیز, شرمائیے گا نہیں. دیکھیں میں پہلے بھی آپ سوچ چکا ہوں, میری اس کلاس میں بالکل فرینکلی بات کریے گا, بالکل زیادہ زیادہ غلط بولیں گے نا یار, کوئی بات نہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بتا دیجیے بیٹھے ہیں ماشاء اللہ علماء مچائیں گے ہم آپ کے درمیان. چلیں یہ بھی آپ کی باتیں کرتا صحیح. ہر آپ میں سے آپ یقین جانے ہر شخص نے مجاہدہ کیا ہے. اب وہ کہیں گے کیسے؟ فرض روزے رکھے ہیں آپ لوگوں نے رمضان کے یا نہیں رکھے ہیں؟ میں بچوں سے مخاطب نہیں ہوں, نابالغ ہیں, لیکن بڑے جنہوں نے فرض روزے رکھے ہیں جو بالغ ہیں ان پہ تو روزے فرض ہیں نا, رکھے ہیں نا. روزے سے بڑھ کے کوئی مجاہدہ ہے؟ نہیں ہے نا. یہ مجاہدہ ہے. اس میں آپ کتنی چیزوں سے بچتے ہیں, گناہ سے بچ رہے ہوتے ہیں, بد نگاہی سے بچ رہے ہوتے ہیں, جھوٹ بولنے سے بچ رہے ہوتے ہیں, بد زبانی کرنے سے بچ رہے ہوتے ہیں, گناہ کی طرف جانے سے بچ رہے ہوتے ہیں, ہے نا. یہ ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے روزہ, کہ روزہ بھی یہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں, گالیاں بھی چل رہی ہیں بھائی, ہیں 2 نمبر کام بھی چل رہے ہیں, صحیح ہے, اور ماں باپ کی بھی نافرمانی چل رہی ہے, پڑوسیوں کو بھی ستا رہے کوئی دبا کر. ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا نا. تو یہ روزے کے آداب تو ہیں الگ ہی, لیکن مثال دے دی میں نے آپ کو مجاہدہ کیا ہے. تو حقیقت جو ہے نا مجاہدے کے بغیر مشاہدہ ہے. یہ تصور جو ہے نا, ابھی آپ نے کوئی مجاہدہ کیا نہیں ہے, اب تصور کیا ہے؟ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا سب نے دیکھا ہوگا. آیا نام بول دو یار, اب تو بول دو. آنکھیں بند کرتے ہیں, اس کا تصور کیجئے گنبد خضرا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے یا نہیں. آسان سی بات ہے. آپ مدینہ شریف گئے نہیں ہیں, آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے, خانقاہ نظامیہ گلزار سعیدیہ میں آپ قدم بن جائیں, اب اندازہ لگائیں. آپ یہ نہیں کہ آپ نے ٹکٹ لیا, ویزا لگوایا, سے ٹکٹ لیا, پورے احرام خریدے, کچھ جو بھی آپ نے وہاں درخت سفر اختیار کیا, یہ تمام سے مجاہدے میں آ رہی ہیں, کوشش میں آ رہی ہیں. صحیح ہے. تو یہ کوشش کریں وہاں جانے کی. ایک تو وہاں جانے کی کوشش وہ اپنی جگہ فضیلت رکھتی ہے, اس میں کوئی اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن ایک وہ محنت, وہ مجاہدہ جو بغیر مشقت کے آپ یہاں بیٹھ کے تصور کر کے کر لیتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اس کو مشاہدہ کہا جاتا ہے. تصور ہے اس کی بنیاد. تو تصور کیا ہے؟ تو بات ہو رہی تھی کہ تصور کے غلبات سے نفس وجود کے اندر غلام
تابع اور فرما بردار بن جاتا ہے. سب سے بہترین چیز ہے یقین جانے, سب سے بہترین. اب سنیے, جانے کا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اصحاب صفہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ تصور کریں, تھوڑا سا امیجن کریں اس بات کو. اور بھی صحابہ کرام موجود ہیں جو اصحاب صفہ نہیں تھے. صحیح ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا بھی بڑا مقام و مرتبہ تھا. آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم بیٹھا کرتے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمان کے بارے میں بتا رہے ہوتے تھے, جنت اور جہنم کے مشاہدات کے بارے میں بتا رہے ہوتے تھے, صحیح ہے, ایسا لگتا تھا کہ ہم اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں. یہ دلیل میرے پاس حدیث کی موجود ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے. صحیح ہے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. تصور کی اہمیت بہت ہے, بہت زیادہ. اگلی نشست قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کے بارے میں مزید آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. ابھی بات بنیاد لیتا ہوا جا رہا ہوں میں آگے, صحیح, لیکن جستجو کے لیے میں لفظ ضرور چھوڑوں گا. اب یہ آپ میں سے کوئی بھی نوٹ کر لے, اس کی خوش نصیبی جو نوٹ کر لے. اچھا جی, وجود کے اندر غلام تابع اور فرما بردار بن جاتا ہے, صحیح ہے, اور گفتگو کرنے لگتا ہے, اور با توجہ تصور سے نفس کی شناسائی حاصل ہوتی ہے. نفس کہتا ہے, حضور شفیق میاں سرکار رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات, یہاں بیٹھے ہوئے تھے بالکل نا, 12 تاریخ کی محفل تھی, تو میں بھی یہاں سامنے بالکل بیٹھ کے ممبر کے سامنے لے کے, تو آپ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی. آپ تربیت دیکھیں, تربیت مرشد کا, اپنے مریدین کی تربیت کا انداز, کہ کہنے لگے اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. حافظ صاحب واقعی مشائق ہی ہے, مرشد مرشد ہی ہوتا ہے, کچھ بھی کر لو. تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں حق کا قرب مل جائے, حق کی تمہیں روشنی نصیب ہو جائے, صحیح ہے, تو پہلا ایک کام یہ کرنا, اگر تم 3 روٹی کھاتے ہو تو اس کو 2.5 کر دو. کیا جملہ تھا؟ 3 روٹی کھاتے, سب بیٹھے رہتے ہیں یہاں پر, جو اگر یہاں ایسے بھی لوگ موجود ہیں, اگر وہ اس نشست میں بھائی موجود ہوں تو یقیناً میری اس بات کی گواہی دیں گے وہ, کہ اگر تم 3 روٹی کھاتے ہو تو اس کو 2.5 کر لینا, اگر 2.5 کھاتے ہو تو اس کو 2 کر لینا, اور اگر 2 کھاتے ہو تو اس کو 1.5 کر لینا. یہاں بات آ کے انہوں نے اختتام کر دی. پھر بتایا اس کا فائدہ یہ ہوگا, اس کا فائدہ یہ ہوگا جو نفسانی خواہشات تم پہ غلبہ پانے کی کوشش کرتی ہے تم ان سے بچ جاؤ گے. یہ آپ کو گن کی بات جو مرشدین نے بتائی ہے بتا دی ہے. اب آپ سوچ لیجئے, خود ہی سوچ لیجئے. تو یہ مجاہدے کی کیفیتیں ہیں, اس میں سے دوسری کیفیت میں نے یہ بتا دی. بھارت میں آگے بات لے کے چل رہا ہوں. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. صحیح, من عرف نفسہ بالفناء فقط عرف ربہ بالبقاء. اللہ اکبر, کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا, اور جس نے اپنے نفس کو فانی سمجھا نا اس نے اپنے رب کو باقی سمجھا. اللہ اکبر. تو تصور کے غلبات سے قلب کو قرب الہی کی قدرت اور قوت حاصل ہوتی ہے. نیز روح کیا کہتے ہیں کو ذات الہی کے نور کی لذت حاصل ہوتی ہے, اور نفس کی قید آزاد ہو جاتی ہے. نیز تصور کے غلبات سے اللہ تعالیٰ کے مختلف اقسام کے انوار اور اثار کھل کر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور آپ کی روح کو فرحت حاصل ہوتی ہے, خوشی حاصل ہوتی ہے. جانے کا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جمالیت اس پر منکشف ہوتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو حسن جمالیت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف دیدار رسول ہی میں جو حسن جمالیت بنا ہے؟ نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے. آدم علیہ السلام میں جب روح کو منتقل کیا گیا تھا نا پتلے کے اندر, تو روح 3 دفعہ نکل کے باہر آئی تھی. یہ مذاق بات نہیں ہے. آج تک دنیا اسی اصول پہ قائم ہے. یہ آپ کے سامنے پنکھے لائٹیں جل رہے ہیں, اس میں نیگیٹو پازیٹو اور ایک کیا ہوتا ہے نیوٹرل, اس کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے. تو ہمارے اندر بھی یہی سسٹم ہے, نیگیٹو پازیٹو اور نیوٹرل. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے کہ روح پہلی دفعہ جب داخل ہوئی جسم کے اندر داخل کیا گیا تو وہ باہر آئی, پھر دوسری دفعہ داخل کیا پھر باہر آ گئی, پھر تیسری بار داخل کیا گیا پھر وہ باہر نہیں آئی, کیونکہ پیشانی آدم علیہ السلام پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا گیا, پھر روح کو قرار ملا. تو یہ جو اثر ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی, یہ برکتیں ہیں, یہ حسن و جمال ہے. اللہ اکبر, کہ اس پوری کائنات کے اندر پہنا ہے. آج ایک ڈاکٹر ہے, خاتون ہے, وہ اس پر ایک ریسرچ کر رہی ہیں مزید. حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو وہ اس حد تک پہنچی کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کے بغیر اس کائنات کے رازوں سے آشنائی ناممکن ہے.
وہ ریسرچ کر رہی ہے ابھی اس کی, اور اولیاء کرام صدیوں میں وہ ریسرچ کرتے کرتے بھائی پہنچ گیا وہ لوگ کو, کیونکہ وہ صحبت رسول میں رہے. تو صحبت رسول میں کس انداز سے پہنچتے ہیں اس کی آج پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی ہے, تصور. اس لیے تصور مرشد, اگر آپ مرشد والے ہیں اپنے مرشد کا تصور کیجئے. مشاہدہ اس کو کہتے ہیں کسی امر کے استحضار اور خیال کا قلب پر غالب اور قوی ہو جانا مشاہدہ کہلاتا ہے. سمجھ لیں, کسی بھی حکم, کسی بھی کام کے استحضار اور خیال, یعنی اس کا اگر خیال کیا جائے, اس کا اگر تصور کیا جائے اور وہ تصور آپ پہ غلبہ پا جائے, صحیح ہے, شدید ترین غلبہ پا جائے, اس کو مشاہدہ کہتے ہیں. اس کو تبھی تو زیارت ہوتی ہے. زیارت ایسی تھوڑی ہے, آپ گنبد خضرا کا تصور تو کریں, اس تصور کو اپنے اوپر ذرا غالب تو کریں, آپ کو زیارت ہونے لگ جائے گی. آپ کو باقاعدہ لوگ کہتے ہیں, میں اکثر میں نے حلقوں کے اندر یہ محسوس سوال آتا ہے کہ بھائی ہمیں مشاہدہ نہیں ہو رہا ہوتا, گنبد خضرا صحیح نظر نہیں آ رہا ہوتا, باقی سب کو نظر کیسے آ جاتا ہے. تو ان کے لیے جواب بھی میں یہی دیتا ہوں کہ بھائی اپنی توجہ پوری لے کر آؤ, اس کو اپنے اوپر غالب کرو تو نظر آئے گی نہیں وہ چیز, ورنہ ممکن نہیں وہ چیز. صحیح ہے. تو بات میں یہاں کیا کہتے ہیں اپنی اختتام کر رہا ہوں. مشاہدہ ہو گیا, اور کون سی آخری رہ گئی؟ مراقبہ. ہاں بالکل بالکل وہی میں صرف امانت خدمت میں کر رہا ہوں اور کچھ نہیں. ڈیفینیشن کا آدھا حصہ دے رہا ہوں میں تاکہ تشنگی بھی رہے اور ذرا کوشش بھی رہے. صحیح ہے. مراقبہ لفظ مراقبہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رقیب سے مشتق ہے. مشتق کہتے ہیں نکلنا, نکلنے کو مشتق کہا جاتا ہے. صحیح ہے. جس کے معنی واقف کے ہیں, واقف کار کے ہیں, اور لغوی معنی ہیں سوچ بچار کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلام الہی میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ کان علی کل شیء رقیبا, بے شک اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے. اللہ, اس کو باریک بین بھی کہا جاتا ہے, یاد رکھیے گا. بہت ہی باریکی سے اس چیز کا مشاہدہ کریں. صحیح ہے. تو میں اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں. تو ہم نے آج وہم زبر سے پڑھنے والا ہے, تصور, مشاہدہ, مراقبہ. یاد رکھیے گا تصور کے بارے میں, مشاہدے کے بارے میں اور مراقبہ کے بارے میں آگے نشستیں چلتی رہیں گی, کیونکہ یہ بنیاد ہے. اصل چیز ہم نے اس کو پکڑنا تھا وہم. یہ وہم جو ہے نا, ہم اگر ہمیں کوئی زیارت نہیں ہوتی نا, ہم اس کو اپنا وہم سمجھ لیتے ہیں. صحیح. تو سائیکالوجیکلی بھی اس کو ٹیکل کرنا پڑے گا. آپ کی جو نفسیات ہے, جو آپ کی سائیکی ہے, اس کے ذریعے بھی اس چیز کو روکنا پڑے گا آپ کو, اور آپ روکیں گے انشاءاللہ اگر آپ کو چیز کلیئر ہو جائے گی تو انشاءاللہ. اس لیے میں نے اور مختصر کر کے لکھ دیا, جس کا وجود ہی نہ ہو, یار سیدھی سی بات ہے, جس کا وجود ہی نہ ہو. اس لیے میں نے اس وقت سوال کرنے کا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے یہ؟ نہیں کر سکتے آپ یہ. تو دہری ہو جائیں گے بھائی, سیدھی سی بات ہے. اور کیا کمیونسٹ نے کہا جاتا ہے. تو آنکھیں بند کیجیے گا, میں بہت مختصر 11 ضرب ذکر کرواؤں گا. اللہ کا بیت اللہ کا تصور کیجیے, اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھے میں یہ تصور کیجیے گا. یہ آج کی نشست کا پہلا حصہ ہے. بیت اللہ کا تصور کیجیے گا اپنے مرشد کے ساتھ. جتنی دفعہ دل میں اللہ کو پڑھ لیا جائے, جتنی دفعہ ایک گہری سانس میں, دوبارہ سانس نکالے کے دوبارہ گہری سانس کھینچیے گا. اللہ, دل کی دھڑکن اللہ اللہ پڑتی ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کما تحب و ترضی, صلی علیہ. دعا پڑھ لیجیے گا میرے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین برحمتک.